یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے اس میں 2 رکعت نفل صلاۃ الکسوف کی یہ سنت مؤکدہ ہے، اور صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہیں باجماعت پڑھنا افضل ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تنہا پڑھنا افضل ہے۔ اگر مرد کسی وجہ سے جماعت میں شریک نہ ہو سکے تو وہ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں طویل قرات، قیام، طویل رکوع، طویل سجود کیا جائے، اور جب تک یہ سورج گرہن کا وقت ختم نہیں ہوتا، سورج کی ٹکیا اور اجالا واضح نہیں ہوتا، اس وقت تک اس نماز کو پڑھا جائے۔ اگر نماز جلدی پڑھ لی تو پھر دعا اور استغفار کے اندر مشغول رہ کر وہ وقت عبادت میں اور مسجد میں گزارا جائے۔ اور خواتین اپنے گھروں میں تنہا طور پر یہ نماز پڑھے۔ اس نماز میں سرًا قرات بھی کی جا سکتی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور وہ دن کی نمازوں پر ظہر اور عصر پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آہستہ قرات کی جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن صاحبین اور دیگر ائمہ کے نزدیک اس میں جہراً قرات بھی کی جا سکتی ہیں، اور بعض فقہا کے نزدیک سرًا قرات کرنے کی صورت میں عوام کی زیادہ توجہ اور دھیان اور استحضار نہیں ہوتا، اس لیے گنجائش اس بات کی ہے کہ وہ جہراً قرات کرے تاکہ عوام کی توجہ اس جانب مرکوز رہے۔ اس حوالے سے بعض توہمات جو زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں وہ عوام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ حاملہ عورت اگر گھر سے نکلے گی تو حمل ضائع ہو جائے گا، اگر سورج کو کوئی دیکھے گا تو اس کی بینائی متاثر ہو جائے گی۔ طبی لحاظ سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ احتیاط برت سکتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یا اسی طرح ہندو اپنے گھر کے پرانے برتنوں کو اور مسالہ جات کو پھینک دیا کرتے تھے، اور اس سورج گرہن کے بعد فوراً نہایا کرتے تھے، تو اس کی کوئی تحقیق، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس اور پروف نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس وقت کو خوب نماز میں، دعا میں، تلاوت میں، ذکر میں، استغفار میں اور صدقہ خیرات کرنے میں صرف کیا جائے۔ www.darsequran.com